اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ایک اور نئے ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم نے روزہ کی قضا اور کفارہ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے ہمیشہ کی طرح یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں روزہ توڑا جائے تو اس کے بدلے رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنا ضروری ہے اور کفارہ دینا بھی واجب ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں، مسلمان عاقل بالغ مقیم رمضان المبارک میں اگر نیت عبادت سے روزہ رکھ کر بلا عذر شرعی قصداً توڑ دے تو اس پر روزے کی قضا اور کفارہ دونوں فرض ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ 3 شرطیں ہونا بہت ضروری ہیں کہ مسلمان ہو روزہ رکھنے والا، کیونکہ غیر مسلم تو روزہ رکھ نہیں سکتا، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، اس کے بعد یہ کہ وہ بالغ ہو یعنی بچہ اس زمرے میں نہیں آتا، مقیم یعنی مقامی ہو، مسافر نہ ہو۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ عبادت کی نیت سے روزہ رکھے گا اور پھر اسے جان بوجھ کر توڑے گا تو اس پر اسے قضا اور کفارہ دونوں دینا پڑے گا۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے، جماع کرنے، حقہ، سگریٹ وغیرہ پینے سے روزہ کی قضا اور کفارہ فرض ہے۔ اب آتے ہیں کہ کسی نے آ کر جذبات میں روزہ توڑ دیا، یعنی جنسی فعل کا ارتکاب کیا یا غصے کی حالت میں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے قضا اور کفارہ واجب ہے۔ کسی عورت نے مرد سے ہم بستری کی اور عضو کا سر اندر داخل ہو گیا، چاہے منی کا خروج ہو یا نہ ہو، ہر حال میں قضا واجب ہے اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کسی نادان عورت سے ہم بستری کی گئی یا زیادتی کی گئی اور اس کے پچھلے حصے میں عضو کا سر داخل کر دیا تو دونوں کا روزہ فاسد ہو گیا، قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ ایسے ہی خاتون غافل سو رہی یا بے ہوش تھی اور کسی نے اس کے ساتھ جنسی لذت حاصل کی تو مرد پر قضا واجب ہے اور کفارہ بھی عورت پر قضا واجب ہوگی۔ کسی نے ایسی کوئی چیز کھا پی لی جو کھانے پینے کے استعمال میں آتی ہے یا ایسی چیز کھائی جو کھانے پینے میں استعمال نہیں کی جاتی لیکن دوا کے طور پر کھا پی لی جاتی ہے اس لیے کہ فائدہ ہو تو روزہ جاتا رہا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ کوئی ایسا فعل کیا جس سے روزہ کے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو، یعنی روزہ فاسد نہ ہوتا ہو لیکن روزہ دار نے یہ گمان کر لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے بعد اس نے قصداً کھا لیا تو ایسی صورت میں بھی روزہ کی قضا اور کفارہ لازم ہے۔ کسی نے آنکھ میں سرما لگایا، عورت سے بوس و کنار بشرطہ کہ انسلال نہ ہوا تو روزہ دار نے یہ گمان کر لیا کہ روزہ نہیں رہا، حالانکہ ایسی صورت میں روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن پھر بھی اس نے یہ سمجھ لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اب اس پر قضا اور کفارہ دونوں فرض۔ ایک بات اور ذرا غور نشین کر لیں کہ کفارہ اسی روزے کا لازم ہے جس کی نیت صبح صادق سے پہلے یعنی سحری میں کی ہو۔ اگر روزہ کی نیت دن میں کریں گے تو اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کفارہ لازم ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی اگر ایسا غیر اختیاری عذر پیدا ہو گیا جس سے روزہ رکھنے کی رخصت و اجازت شریعت دیتی ہے۔ غیر اختیاری سے مراد یہ کہ آپ روزہ نہیں توڑنا چاہتے تھے لیکن شرعی عذر کے باعث آپ کو روزہ توڑنا پڑا تو اس کے لیے شریعت رخصت دیتی ہے۔ اب اس کی مثال ہم ایسے لیتے ہیں کہ جیسے عورت نے روزہ رکھا تھا لیکن دن میں اس کو حیض آ گیا یا نفاس کی حالت آ گئی تو اب روزہ توڑنے کے بعد اس دن کی اس کے لیے قضا ہے، کفارہ نہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حیض و نفاس کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ دن کے کسی بھی حصے میں آ جائے تو اس کے بعد اس کی قضا آپ کے ذمے ہے، البتہ کفارہ نہیں دینا۔ اس کے بعد ہے کہ جس میں
روزہ رکھنے کی قوت نہ ہو، یعنی شدید بیمار ہو گیا ہو اور روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے شریعت، تو ایسی صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں۔ ہاں البتہ صحت مند ہونے کے بعد قضا فرض ہے۔ سفر پر کفارہ ساقط نہیں آتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اگر آپ نے سفر کیا تو روزہ نہ رکھیں، اس کے اوپر نہ رکھنے پہ آپ کو قضا ہے۔ لیکن اگر آپ نے سفر کیا اور روزہ رکھا اور راستے میں روزہ ٹوٹ گیا تو اب اس کے اوپر کفارہ اور قضا دونوں ہوں گی۔ روزہ رکھ کر بلا عذر شرعی توڑ دینا سخت گناہوں میں سے ہے۔ ہاں اگر روزے دار ایسا شدید بیمار ہو جائے کہ روزہ نہ توڑنے کی صورت میں موت واقع ہو جانے یا بیماری کے زیادہ بڑھ جانے کا قوی احتمال ہو، یا اتنی شدید بھوک اور پیاس لگے کہ جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینا بالکل جائز ہے اور واجب ہے، اور پھر تندرست ہونے پر اس کی قضا لازم ہے۔ اب آتے ہیں کہ کفارہ کیا ہوگا۔ روزہ کے کفارہ کے لیے یہ کہ روزہ توڑنے کا کفارہ 3 طرح سے ادا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے شریعت نے حکم دیا کہ اس کے بدلے ایک باندی کو آزاد کیا جائے یا غلام کو آزاد کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پے در پے، یعنی ایک ساتھ 60 روزے رکھے جائیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو صبح اور شام کا پیٹ بھر کھانا کھلا دیں۔ تو ان صورتوں میں یہ ہے کہ غلام اور باندی آزاد تو آج کل ہو نہیں سکتی، تو دوسرا رہ گیا کہ اس کے بدلے 60 روزے لگاتار رکھنا۔ تو اگر کوئی ہمت رکھ سکتا ہے تو 60 روزے لگاتار رکھے، ورنہ پھر یہ صورت اختیار کرے کہ 60 مسکینوں کو شام اور صبح پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا ایک ہی مسکین کو 60 دن کا کھانا بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کفارہ روزوں کی صورت میں ادا کرنا ہو تو یہ ضروری ہے کہ 60 روزے بلا ناغہ رکھے جائیں۔ اگر درمیان میں ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے 60 روزے دوبارہ سے رکھنے ہوں گے۔ ہاں عورت کے حیض کے دنوں میں جتنے روزے چھوٹ جائیں گے وہ شمار نہیں ہوں گے، بلکہ حیض و نفاس کے پہلے اور بعد والے روزے ملا کر 60 روزے پورے کرے تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارے کے روزے رکھنے کے دوران اگر نفاس کا زمانہ آ جائے تو اس سے بھی کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا، اور نئے سرے سے پھر 2 مہینے کے پورے روزے رکھنے واجب ہوں گے۔ ہاں حیض کی صورت میں نہیں ہوگا، اس کے آگے اور پیچھے والے روزے شمار ہوں گے، لیکن اگر نفاس آ جائے تو پھر دوبارہ سے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ کفارے کے روزوں کے دوران اگر ماہ رمضان آ جائے تو پہلے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد کفارہ ادا کرے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کے روزے اس میں شامل کرے، بلکہ اس طرح سے وہ قبول نہیں ہوں گے۔ اگر کسی پر ایک کفارہ واجب ہو اور وہ بھی ادا کرنے نہیں پایا تو دوسرا واجب ہو گیا، تو صرف ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے واجب ہوگا، چاہے یہ دونوں کفارے 2 رمضان کے ہوں، بشرطہ کہ روزہ فاسد ہونے کی وجہ جنسی فعل نہ ہو۔ جنسی فعل کے سبب جتنے روزے فاسد ہو گئے ان کا کفارہ الگ الگ کرنا ہوگا، چاہے پہلا کفارہ ادا کرنا ہو یا دوسرا۔ 60 محتاجوں میں لحاظ ضروری ہے کہ محتاج پوری عمر کے ہوں۔ اگر بالکل چھوٹی عمر کے بچوں کو کھلایا تو ان کے بدلے پھر پوری عمر کے محتاجوں کو کھانا کھلانا ضروری ہوگا، یعنی نوجوان و بالغ انسان کو آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے۔ محتاجوں کو کھانا کھلانے میں اپنے عام معیار کے لحاظ سے کھلائے، نہ زیادہ بڑھے اور نہ سوکھی روٹی ہی دے دی جائے، یعنی جو آپ خود کھاتے ہیں وہی آپ اپنے کفارہ میں بھی کھلائیں گے۔ یہ نہیں کہ کسی محتاج کو آپ سوکھی روٹی دے کر یا صرف آٹا دے کے کہیں کہ میں نے اس کو کھانا دے دیا ہے۔ اگر مسکینوں کو کھانا کھلانے میں تسلسل نہ رہے تو کوئی مذائقہ نہیں، کفارہ صحیح ہو جائے گا۔ کھانا کھلانے کی بجائے غلہ دینا بھی، یعنی راشن وغیرہ دینا بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس راشن وغیرہ کی قیمت ہی ادا کر دی جائے۔ اگر ایک محتاج کو 60 دن صبح شام کھانا کھلا دیا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، یا پھر راشن دے دیا۔ یہ صورت بہتر تصور نہیں کی جاتی، اس لیے 60 مسکینوں کو بہتر ہے کہ آپ کھلائیں، یہ صورت زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اس سے بھی آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔
امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ٹاپک میں روزہ توڑنے کی صورتیں بیان کی جائیں گی، کن صورتوں میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، نیز اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ احکام فدیہ کیا ہیں، یعنی جو کوئی بیمار ہے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے کے بدلے کیا فدیہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔